بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ پچھلی نشست میں اور پچھلے درس میں قرآن کریم کے متعلق کچھ تعارف اور قرآن کریم کی کس طرح حفاظت کی گئی تھی اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ انشاءاللہ باضابطہ سورہ فاتحہ کا اس نشست میں آغاز ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سورہ فاتحہ مکیہ ہے۔ اب مکیہ کس کو کہا جاتا ہے تو اس سلسلے میں مفسرین کرام کا اختلاف ہے، لیکن جمہور مفسرین کی رائے یہی ہے کہ جو آیتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوں وہ مکی ہیں، اور جو آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوں وہ مدنی ہیں، چاہے وہ مکہ میں ہی کیوں نازل نہ ہو، چاہے فتح مکہ کے موقع پر نازل ہو یا کسی بھی موقع پر نازل ہو، وہ کیا ہے، مدنیہ ہی ہوں گی۔ تو اصل مکی اور مدنی کو ماننے کا جو ہے سبب وہ ہے ہجرت۔ ہجرت کے اعتبار سے ہم کیا کریں گے، قرآن کریم کی صورتوں کے فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ صورت مکی ہے یا یہ صورت مدنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے مختلف فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فضائل اور اسی طرح بہت سے خصوصیات سورہ فاتحہ کی بیان کی ہیں۔ اور سورہ فاتحہ کی خصوصیت یہی ہے سب سے پہلے کہ قرآن اسی سے شروع ہوتا ہے، اور اسی طرح نماز بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ باقی رہی احادیث کے سلسلے میں تو ترمذی میں ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تو تورات میں ہے نہ انجیل میں ہے، بلکہ خود قرآن میں بھی اس کی مثال اور نہ اس کی مثل موجود ہے۔ بہقی کے حوالے سے یہ روایت منقول ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ فاتحہ میں کیا ہے، ہر بیماری سے شفا ہے۔ اس کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے، قرطبی کے حوالے سے یہ روایت ہے۔ اور اسی طرح بخاری میں ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی سب صورتوں میں سب سے افضل ترین اور عظیم ترین اور سب سے اہم ترین صورت الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ ہے۔ قرطبی کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی کہ ان سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں مسجد سے نکلنے کے بعد سب سے اہم صورت بتلاؤں گا۔ پس جب نکلنے لگے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فوراً یہ فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ نے فرمایا تھا کہ ایک صورت سکھلاؤں گا۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہی وہ صورت ہے جو سب سے اہم اور سب سے اعظم صورت ہے۔ اس کو بخاری شریف نے روایت کیا ہے۔ اب آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں تھوڑا سا کچھ ہم باتیں اور کچھ تھوڑی سی تفصیل ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس پر تمام اہل اسلام اور تمام امت کا اس پر اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں سورہ نمل کا حصہ ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ سوائے سورہ توبہ کے ہر سورت کے شروع میں کیا ہے، بسم اللہ لکھی جاتی ہے۔ لیکن اختلاف یہاں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ اور تمام سورتوں کا حصہ ہے یا نہیں۔ یعنی جس طرح سورہ نمل کا حصہ ہے، اسی طرح
تمام صورتوں کا یا سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں؟ تو اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہی ہے کہ بسم اللہ صرف سورہ نمل کا حصہ ہے اور باقی صورتوں کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستقل آیت ہے جو دو سوروں کے درمیان کیا ہے فصل واقع کرنے کے لیے، دو صورتوں کو الگ الگ کرنے کے لیے کیا ہے یہ آیت نازل کی گئی ہے۔ اس کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے کہ سنن ابی داود میں ایک حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے دو صورتوں میں فصل نہ جانتے تھے، یعنی دو صورتوں کو الگ الگ نہیں جانتے تھے یہاں تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہ ہو جاتی۔ اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اسناد صحیح کے ساتھ کیا ہے روایت کیا ہے۔ تو یہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق۔ اب بسم اللہ سے شروع کرنے کا حکم اور اس میں حکمت کیا ہے؟ کیونکہ قرآن کریم جس ماحول میں نازل ہوا وہ ماحول تھا عرب کا، اور اس میں کثیر رسوم و رواج پائے جاتے تھے جو بالکل سراسر غلط تھے، اور ان میں ہر قسم کی برائی پائی جاتی تھی، اور ان میں لیکن ایک کام وہ لوگ یہ کرتے تھے، جاہلیت کے دور میں ان کی عادت تھی کہ کوئی بھی اچھا کام ہو وہ بتوں کا نام لے کر شروع کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم بد کو، یعنی اس بری رسم کو کیا ہے مٹانے کے لیے مومنین کو حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ کیا ہے کوئی بھی کام کا آغاز کرے۔ اسی طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کے سوا ہر دوسری آسمانی کتاب، یعنی جتنے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ اللہ کے نام سے ہی اس کی شروعات ہوئی ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے قرآن کریم اس سے شروع ہوئی ہے۔ تو اب ان دونوں قولوں میں تطبیق کے لیے یہ بات ہے کہ پچھلی تمام آسمانی کتابیں کیا ہے وہ تو اللہ کے نام سے ہی شروع ہوئی ہیں، لیکن امت محمدیہ کی خصوصیت اور فضیلت یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا فرمایا۔ اسی میں بعض روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے سونے سے پہلے اللہ کا نام لے کر سوتے تھے، یعنی بسم اللہ نازل ہونے سے پہلے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسمک اللہم، اسی طرح بہت سی روایتوں میں ہے بسمک اللہم، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے کوئی کام کرتے تھے۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اسی کو اپنا معمول بنا لیا، اور یہ امت محمدیہ کی ہی خصوصیت ہے کہ اس جیسی آیت اور اس جیسا آغاز کیا ہے کہ پچھلی تمام امتوں میں کسی کو نہیں دیا گیا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بار لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع یا فہو ابتر، یعنی جو بھی مہتم بالشان کام یا جو بھی اہم کام کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے اس میں کیا ہے کچھ نہ کچھ نقصان ہو ہی جاتا ہے، یا وہ کام کیا ہے نامکمل ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پہلوؤں میں اور مختلف اس تعلیمات میں کیا ہے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل کو بیان کیا ہے، جیسے کہ تم اگر دروازہ بھی بند کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، یا اسی طرح تم اگر چراغ کو بجھاؤ تو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو۔ اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اس مختصر جملے میں اسلام کی بہت بڑی تعلیم کا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اقرار بندوں سے کروا دیا کہ جب انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی کام کرتا ہے تو وہ قدم قدم پر اس بات کا عہد کرتا ہے، اور وہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کیا ہے
مشیت اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ وہ شروع کرتا ہے، کیونکہ ایک کافر بھی کھاتا ہے اور اسی طرح ایک مسلمان بھی کھاتا ہے، لیکن کافر جب کھاتا ہے تو وہ نام نہیں لیتا، وہ کسی کا بھی نام نہیں لیتا، لیکن جب مسلمان کھاتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یہ جو لقمہ میرے منہ تک یا میرے ہاتھ میں پہنچا ہے وہ میرے بس کی بات نہیں تھی، یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کا کام ہے، اور اللہ جو وحدہ لا شریک ہے اسی کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ اس نے ان تمام چیزوں سے، ان تمام مراحل سے کیا ہے، اس لقمے کے ایک دانے کو کیا ہے تمام مراحل سے گزار کر کیا ہے مجھ تک پہنچایا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد مومن یہ اقرار کرتا ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں تھی، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے اور اس کی رحمت کا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے مجھے یہ لقمہ عطا کیا اپنی رحمت سے۔ تو بس اس مختصر سی ایک اسلام کی تعلیم ہے کہ جس نے انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تانبے کا سونا نہیں بلکہ ایک خاک کا، ایک مٹی کا سونا بناتی ہے۔ فللحمد علی تعالیم الاسلام۔ اور اب ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا کیا ہے، یہ سنت ہے، اور کسی دوسرے کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ سنت ہے، اعوذ باللہ پڑھنا یہ سنت نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کے آغاز میں بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کس لیے سنت ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کی ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ نحل میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن کی تلاوت کا آغاز کرو یا قرآن کی تلاوت کو شروع کرو تو شیطان الرجیم کی کیا ہے پناہ مانگ لو۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں پڑھا کرتے تھے۔ لیکن کسی دوسرے کام میں یعنی قرآن کریم کے علاوہ اگر کوئی ہم دوسرا کام شروع کر رہے ہیں اس میں اعوذ باللہ پڑھنا کیا ہے، یہ سنت نہیں ہے، بلکہ درست تو ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ صرف قرآن مجید کے شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ کا پڑھنا کیا ہے، یہ سنت ہے۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق کہ بسم اللہ میں کیا ہے 3 حروف ہیں، با اور اسم اور اللہ۔ یہ کیا ہے، یہ کلمہ کیا ہے 3 حروف سے مرکب ہے، ملا ہوا ہے۔ اب سب سے پہلے با کے متعلق ہم کچھ وضاحت سن لیں گے۔ با عربی لغت میں اس کے بہت سے معانی آتے ہیں، با کے بہت سے معانی آتے ہیں، لیکن اس مقام پر 3 معانی کیا ہے مناسب ہے۔ نمبر 1 مصاحبت، یہ بات پہلے سن لے پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا۔ نمبر 1 مصاحبت، نمبر 2 استعانت، نمبر 3 کیا ہے تبرک۔ سب سے پہلی چیز ہے کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ کیا ہے مل جانا، کسی چیز کا کیا ہے کسی چیز کے ساتھ مل جانا۔ جیسے کیا ہے مائک کیا ہے وائر کے ساتھ، جیسے مائک کیا ہے وائر کے ساتھ مل گیا، یا اسی طرح وائر کیا ہے مائک کے ساتھ مل گیا، تو یہ چیز ہے مصاحبت یعنی کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ مل جانا۔ نمبر 2 استعانت، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ با کے ذریعے مدد طلب کی جاتی ہے۔ نمبر 3 تبرک، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ با اس لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس چیز کے ذریعے کیا ہے برکت حاصل کی جائے۔ تو اب یہاں ترجمہ یہ ہوگا، تو یہاں 3 قسم کے ترجمے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے نام کے مدد سے اور اسی طرح اللہ کے نام کی برکت سے کیا ہے میں شروع کرتا ہوں۔ یہ تو رہا با کے متعلق۔ اب اسم کے متعلق، اسم اس کو کہتے ہیں یعنی اسم یعنی نام کو کہتے ہیں۔ باقی اس کی تفصیل کیا ہے گرامر میں وہ کافی تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن ہمارے لیے بس یہاں یہی مناسب ہے کہ اسم کے معنی ہے نام۔
اب آگے اللہ کا نام ہے، باضابطہ اللہ کا ذاتی نام ہے، وہ ہے اللہ، اور یہ نام تمام اسماء میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اسماء بیان فرمائے ہیں ان تمام اسماء میں یہ کیا ہے؟ سب سے بڑا نام ہے، اور بعض علماء نے تو اس کو اسم اعظم کہا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھ لیجئے کہ اللہ یہ جو نام ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا، کسی کا، مخلوق میں کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کا نام یہ اللہ کیا ہے؟ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض کا ذاتی نام ہوتا ہے اور اسی طرح بعض کے کیا ہے؟ نک نیم ہوتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اب الرحمن الرحیم، اللہ نے سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کا نام ذکر، اپنے ذاتی نام ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اپنے صفاتی نام یعنی الرحمن اور الرحیم ذکر کیا ہے۔ رحمان کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ہو، یعنی ایکسٹینسو، اس رحمت کا فائدہ کیا ہے؟ سب کو پہنچتا ہے۔ اور اسی طرح رحیم کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ ہو اور جس پر بھی ہو مکمل ہو۔ تو فرق یہ ہے کہ ایک میں کیا ہے؟ رحمان کے تمام پر اس کی کیا ہے؟ رحمت ہوتی ہے، لیکن رحیم میں وہ معنی ہے کہ جس پر بھی رحمت ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ مکمل ہوتی ہے۔ جیسے اس کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ انٹینسو، یعنی اللہ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، جس سے مومن، کافر، فیض، ہر کوئی فیض اٹھاتا ہے۔ تو جب دنیا کی رحمت جب بولی جائے گی تو اس کو کیا ہے؟ رحمان کہا جائے گا۔ جب آخرت کی رحمت ہوگی تو کیا ہے؟ کہا جائے گا رحیم، رحیم، کیونکہ قیامت کے دن صرف مخصوص لوگوں کے ساتھ یعنی مومنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اور جب وہ رحمت ہوگی تو وہ مکمل طریقے سے ہوگی، وہ مکمل طریقے سے ہوگی۔ تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ یہ ہوگا کہ شروع اللہ کے نام سے، یا شروع اللہ کے نام کی مدد سے، یا اللہ کے نام کے برکت سے، جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اب رحمان کے متعلق ایک بات یہ ہے کہ رحمان یہ کیا ہے؟ اللہ کا جو ذاتی نام ہے اس کے مشابہ ہے، اللہ کے ذاتی نام کے مشابہ ہے۔ تو مخلوق میں کسی کو رحمان کہنا یہ کیا ہے؟ مناسب نہیں اور جائز نہیں۔ ہاں، عبد الرحمن کہنا یہ جائز ہے، لیکن صرف رحمان اور شارٹ کر بولنا، جو آج کل بالکل ہمارے درمیان ایک فیشن چلا ہوا ہے، اور ہم یہ بالکل ایک شارٹ کر کے جو ناموں کو بولتے ہیں کہ رحمان، رحمان بھائی ادھر آؤ، رحمان بھائی ادھر آؤ، یہ کیا ہے؟ یہ بولنا جائز نہیں ہے۔ حالانکہ رحیم کیا ہے؟ کسی کو بھی بول سکتے ہیں، لیکن مناسب وہاں بھی یہی ہے کہ عبد الرحیم بولا جائے۔ اور رحیم یہ شارٹ کر کے بولنا کیا ہے؟ جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ نام کسی اور کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ مؤمنین کے ساتھ کیا ہے؟ مہربان ہیں اور رحم والے ہیں۔ اس لیے کیا ہے؟ رحیم کیا ہے؟ بولنا جائز ہے، اور رحمان صرف شارٹ کر رحمان بولنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اب ترجمہ یہ ہوا کہ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو سب پر مہربان ہیں، بہت مہربان ہیں۔ اب اس میں ایک تھوڑی سی حکمت اور ایک نکتہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا کے لیے یعنی شروع کے لیے اللہ اور رحمان اور رحیم یہ تینوں نام کیوں ذکر کیے ہیں؟ اس کے علاوہ بھی کوئی نام ذکر کیے جا سکتے تھے نا، اتنے 99 نام ہیں، اور بعض احادیث میں ہے کہ 5000 نام ہیں وغیرہ وغیرہ، مختلف روایتوں میں ہیں۔ امام رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 5000 نام ہیں، 1000 کتاب و سنت میں، 1000 زبور میں، 1000 کیا ہے؟ زبور، انجیل، تورات میں، اور اسی طرح کیا ہے؟ 1000 لوح محفوظ میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے تو 5000 نام ہیں، پھر کیا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ نے ان 2 ناموں کا انتخاب کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان 2 ناموں کو منتخب کیوں کیا؟ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ انسان پر کیا ہے؟ 3 حالتیں گزرتی ہیں۔
انسان پر کیا ہے 3 حالتیں گزرتی ہے. اول تو وہ بالکل اس کا وجود ہی نہیں ہوتا. دوسری کیا ہے اس کا وجود ہوتا ہے، اس کا وجود ہوتا ہے. تیسرا وہ کہ اس کا وجود ختم ہونے کے بعد پھر اس کو زندہ کیا جاتا ہے. اور کیا ہے جب تک یہ زندہ رہا ہے اس کے نیک اعمال کی کیا ہے اس کو جزا و سزا دی جاتی ہے. تو اللہ لا کر یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو انسان کو کیا ہے عدم سے کیا ہے وجود میں لے کے آئی. جب انسان کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ہے ایک مٹی کے گارے سے کیا ہے اس کو وجود بخشا. تو یہ صرف اللہ ہی کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ یہ کسی کی صفت نہیں ہے کہ کوئی چیز کو عدم سے کیا ہے وجود میں لا سکے. دوسری الرحمن سے دوسری حالت کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ نفس امارہ اور اسی طرح شیاطین کیا ہے انسان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اگر بعض احادیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ 1 منٹ کے لیے بھی اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر انسان کو اس کے نفس کے حوالے کر دے یا شیطان کے حوالے کر دے تو کیا ہے وہ گمراہ ہو جائے اور برباد ہو جائے. تو اسی لیے یہاں سخت ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے الرحمن لا کر یہ بتلا دیا کہ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے بھی کیا ہے اللہ کی ضرورت تھی اور پیدا کرنے کے بعد بھی کیا ہے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. اور لفظ رحیم سے تیسری حالت کی طرف اشارہ فرمایا. دنیا چونکہ مومن کافر سب کے لیے کیا ہے باعث رحمت ہے. مومن کافر کے حق میں بھی دنیا اس لیے ہے کہ وہ اپنے رب سے توبہ نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کے لیے ڈھیل دی ہے کہ وہ توبہ کر سکتا ہے. تو یہ رحمت کیا ہے رحمان کیا ہے یہ عام ہے کہ اللہ کے کافر کبھی بھی کیا ہے توبہ کر سکتا ہے. اگر توبہ نہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے فی الحال اس کافر کے اوپر کیا ہے اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوتا صرف رحمان کی صفت کی وجہ سے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے قیامت کے دن اس رحمت کے رحیم کی صفت ظاہر فرمائیں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومنوں کو کیا ہے ان کا خوب بدلہ عطا فرمائیں گے. اور جب بھی وہ رحمت ہوگی مومنوں کے ساتھ کیا ہے مکمل طریقے سے ہوگی. اسی طرح بعض لوگوں نے یہ بھی فرمایا ہے بعض علماء نے کہ انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے کیا ہے سب سے پہلے نبیوں کی اور کتابوں کی کیا ہے ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف کیا ہے لوٹے اور اللہ کو جان سکے. تو اس رحمان صفت کا تقاضا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نبیوں کو اور کتابوں کو نازل فرمایا. تو مختلف حکمتیں ہیں مختلف لوگوں نے بیان فرمائی ہیں اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عربی زبان ایسی فصیح زبان ہے کہ اس میں کیا ہے اتنے مطالب بیان کی جائیں اور اتنی اس کی تشریح کی جائے تب بھی کیا ہے اس کا حق ادا نہیں ہوگا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ سے تمام مباحث یعنی اللہ جو بسم اللہ میں اللہ جو لایا گیا ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ سے تمام مباحث الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کے متعلق اللہ کے ذات کے متعلق کس طرح ایمان لانا ہے اور کس طرح کیا ہے اس کے متعلق اس میں مباحث ہے اس کی طرف اشارہ ہے. اور رحمان سے کیا ہے نبوت اور شریعت کی طرف اشارہ ہے کہ زندگی گزارنا کیا ہے کہ زندگی تبھی گزارنا آسان ہو اور زندگی گزارنا تبھی ہمارے لیے فائدہ مند ہو جب ہم خالق کی کیا ہے رضامندی اس میں تلاش کریں اور خالق کی رضامندی بغیر نبی اور رسول کے حاصل نہیں ہوتی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نبی اور رسول اور نبوت اور شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے. رحیم سے آخرت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ انسان اور تمام انبیاء کی تعلیمات کا کیا ہے لب لباب اور عطر ہے اور نچوڑ ہے کہ انسان دنیا میں تو ہر چیز کر سکتا ہے
اس کے سامنے نبوت بھی ہے، شریعت بھی ہے، تعلیمات بھی ہے، اسلام کی تعلیمات بھی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے اس کو کیا ہے، دو راستے عطا فرما دیے، لیکن اس کا اصل لب لباب کیا ہے، آخرت ہے، کہ اس کا اصل کیا ہے، بدلہ کیا ہے، آخرت میں دیا جائے گا۔ تو کیا ہے، اسی لیے الرحیم سے کیا ہے، آخرت کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق کچھ تفصیلی باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سننے کی اور صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن و حدیث سے ہٹ کر چلنے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں، اور اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بھی